میرا ایک دوست گاؤں میں رہتا ہے، اس کے انکل کا انتقال ہو گیا تھا تو وہاں جانا پڑا۔ رات کے تقریباً 11 بجے ان لوگوں نے جنازہ کروایا، اس کے بعد گھر آ گئے۔ پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں نے اپنے دوست سے اجازت مانگی۔ اس نے کہا آج رات یہاں پر ہی رک جاؤ، راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا تمہارے راستے میں قبرستان آتا ہے تو ٹائم کافی ہو چکا ہے، اس لیے نہ جاؤ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں پہلے بھی رات کو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی۔ میں نکل پڑا۔ جب میں اپنے گاؤں کی سڑک پہ پہنچا تو میری بائک خراب ہو گئی۔ بہت کوشش کی مگر سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بس پھر کیا، بائک کو ویسے ہی لے کر چل پڑا۔ ہمارے گاؤں والی سڑک شام کے بعد ویسے ہی سنسان ہو جاتی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت ہیں۔ اب مجبوری تھی پیدل چلنا۔ جب میں قبرستان کے بالکل پاس آیا تو مجھے تھوڑا بہت ڈر لگنے لگا، ویسے بھی رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ جب میں نے اللہ اللہ کر کے آدھا قبرستان کراس کر لیا، مجھے لگا میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر خیر چلتا رہا۔ تھوڑا آگے گیا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، او بھائی صاحب، آپ کی بیوی تھک کر بیٹھ گئی ہے، اسے تو اٹھا لو۔ جب میں نے یہ آواز سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈر کی ایک شدید لہر میری کمر کی ہڈی سے گزر گئی۔ میں نے سوچا میری تو کوئی بیوی ہی نہیں، ویسے بھی میں گھر سے اکیلا چلا ہوں۔ خیر آواز کی وجہ سے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل کی چڑیل جو اپنے ایک بازو کو اپنے منہ میں لے کر کاٹ رہی تھی۔ اس کے لمبے دانتوں پر خون جو پورے چہرے پر نظر آ رہا تھا، جو ہونہوار نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں تو اپنی جگہ پر ہی جیسے جم گیا۔ میں قدم اٹھانا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر میری طرف بڑھنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری موت پکی ہے۔ جب وہ تھوڑا سا میری طرف چلی، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، میرے جسم میں جیسے جان آ گئی۔ میں نے بائک وہیں پھینکی اور جتنی سپیڈ سے بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ پیچھے مڑ کے میں نے پھر نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ کر کے میں اپنے گھر جیسے ہی پہنچا تو اپنے گھر کے صحن میں ہی گر گیا۔ سب گھر والے اٹھ گئے۔ کافی ٹائم کے بعد مجھے کچھ ہوش آئی۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، کوئی چور ڈاکو پیچھے لگے تھے؟ میں نے پورا واقعہ ان کو سنا دیا اور انہیں کہا بائک ابھی بھی وہیں پڑی ہے۔ میرے 4-5 کزن مل کر قبرستان والی سڑک پہ گئے۔ ان کو وہاں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، البتہ میری بائک وہیں پڑی تھی۔